بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 168 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تسمیہ کے وقت کا تعین اور 4 جزئیات۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم التسمیۃ فی زکاة الاختیار تشترط عند الذبح وهو على المذبوح وفي الصید تشترط عند الارسال والرمی وهي على الآلة لأن المقدور له في الأول الذبح وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة فتشترط عند فعل يقدر عليه حتى إذا أزجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل وكذا في الإرسال ولو أزجع شاة وسمى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى أكل ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره صيدا لا يوكل۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ اختیاری میں بوقت ذبح تسمیہ شرط ہے، اور یہ تسمیہ مذبوح یعنی جانور پر ہوگی، اور شکار میں ارسال اور تیر پھینکنے کے وقت تسمیہ شرط ہے، اور یہ تسمیہ آلے پر ہوگی، اس لیے کہ پہلی صورت میں مقدور لہو وہ ذبح ہے، اور دوسری صورت میں مقدور لہو وہ رمی اور ارسال ہے، نہ کہ شکار تک پہنچنا، اس کو پکڑنا یا اس کو لگنا۔ فتشترط عند فعل، لہذا تسمیہ ایسے فعل کے وقت مشروط ہوگی جس پر قدرت حاصل ہو، جس پر ذبح کرنے والا قادر ہو۔ یہاں تک کہ اگر کسی بکری کو لٹا کر تسمیہ پڑھا، پھر اس تسمیہ سے کسی دوسری بکری کو ذبح کر دیا تو لا یجوز، ایسا کرنا جائز نہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی شکار کی جانب تیر پھینکا اور اس پر بسم اللہ پڑھی اور وہ تیر کسی اور کو جا کر لگا تو یہ شکار حلال ہے۔ وَكَذَا فِي الْإِرْسَالِ، اسی طرح مسئلہ ارسال میں بھی ہے۔ وَلَوْ أَزْجَعَ شَاةً، اور اگر کسی بکری کو ذبح کے لیے لٹایا اور اس پر تسمیہ پڑھی، پھر چھری پھینک کر دوسری چھری سے ذبح کیا، وَذَبَحَ بِالْأُخْرَى أُكِلَ، تو اس ذبیحہ کو کھایا جائے گا۔ وَلَوْ سَمَّى عَلَى سَامٍ، اور اگر کسی تیر پر بسم اللہ پڑھی پھر وہ تیر نہیں پھینکا، ثم رمى بغیرہ صیدا، پھر کسی دوسرے تیر کو شکار کی جانب پھینکا، لا یوکل، تو اس شکار کو نہیں کھایا جائے گا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں اصلاً تو ایک ہی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا تعلق تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ ہے کہ یہ بسم اللہ کب پڑھیں گے اور کہاں پڑھیں گے، اس سے متعلق کچھ تفصیل آ رہی ہے، اور پھر اسی مسئلہ کو سمجھانے کے لیے 4 جزئیات وہ صاحب ہدایہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو آئیے عبارت میں دیکھتے ہیں۔ ثم التسمیۃ فی زکاة الاختیار تشترط عند الذبح، تو اب چونکہ ذبح کی 2 صورتیں ہیں، ایک ذبح اختیاری ہوتا ہے اور ایک ذبح اضطراری ہوتا ہے۔ اختیاری وہ ہوتا ہے جس میں ہم جانور کو اپنے سامنے لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں یا نہر کرتے ہیں۔ تو اس پہلی صورت میں تو تسمیہ شرط ہے مذبوح پر، زکوٰۃ اختیاری میں، ذبح اختیاری میں تسمیہ مذبوح پر شرط ہے، یعنی یہاں گویا کہ وہ جو تسمیہ پڑھا جا رہا ہے وہ جانور کے اوپر پڑھا جا رہا ہے، چھری پہ تیر پہ نہیں پڑھا جا رہا۔ وَهُوَ عَلَى الْمَذْبُوحِ، تو یہاں مذبوح جس کو تھوڑی دیر میں ذبح کر دیا جائے گا اس پر تسمیہ کا پڑھنا شرط ہے۔ اور جو دوسری صورت ہے جس کو ہم ذبح اضطراری کے دائرے میں لے آتے ہیں، جس میں عموماً شکار کی صورت ہوتی ہے،
وفی الصیدی، اور شکار والی صورت میں تشترط عند الارسال والرمی، وہاں بسم اللہ کا پڑھنا، تسمیہ کا پڑھنا شرط ہے عند الارسال۔ تو ارسال کا تعلق ہوگا جب ہم شکار ایک سدھائے ہوئے کتے کے ذریعے کر رہے ہوں گے یا باز کے ذریعے کر رہے ہوں گے، تو جب ہم ان کو چھوڑیں گے تو اس چھوڑنے کے وقت میں والرمی، اور اگر تیر کے ذریعے کسی اور ہتھیار کے ذریعے سے ہم شکار کو مار رہے ہیں یا غلیل کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں رمی کے وقت بسم اللہ پڑھنا شرط ہوگا۔ یعنی ایک تسمیہ مضبوط پر ہوئی اور دوسری وہی علی الآلتی، آلے کے اوپر ہوئی، یعنی جو آلہ ہم اس شکار کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو اس پر بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں انسان کو انہی کاموں کا مکلف بنایا گیا ہے جن کی اس کے اندر قدرت، طاقت اور وسعت ہے۔ لأن المقدور له فی الاول، تو پہلی صورت یعنی ذبح اختیاری میں، زکوٰۃ اختیاری میں اس کو قدرت حاصل ہے ذبح پر۔ پہلی صورت میں مقدور لہو یعنی جو چیز اس کی قدرت میں دی گئی ہے وہ ذبح ہے، اور جانور ہمارے سامنے ہے، بندھا ہوا ہے، اس کے گلے پہ چھری چلانی ہے، تو اس صورت میں تو ذبح پر بسم اللہ پڑھی جائے گی کیونکہ یہاں اس کو قدرت حاصل ہے۔ اور دوسری صورت میں جس میں یہ تیر چلا رہا ہے یا کتے کو چھوڑ کر شکار کو پکڑ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو قدرت صرف کس پر ہے کہ یہ صرف تیر پھینک سکتا ہے یا شکار کی جانب کتے کو چھوڑ سکتا ہے، باز کو چھوڑ سکتا ہے۔ آگے اس کو قدرت نہیں ہے کہ یہ جو اس نے تیر پھینکا ہے یہ شکار کو لگے بھی صحیح، یا اس نے کتا چھوڑا ہے یا باز کو چھوڑا ہے تو وہ اس کو پکڑ بھی لے۔ دون الاصابتی، تو دوسری صورت میں جو قدرت ہے وہ صرف تیر پھینکنے پر ہے اور ارسال پر ہے، دون الاصابہ، شکار تک پہنچنے پر یا اس کو پکڑنے پر اس کو قدرت نہیں۔ لہذا شریعت نے اس بات کی رعایت رکھی، فَتُشْتَرَطُ عِنْدَ فِعْلٍ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، تسمیہ کی شرط لگا دی کہ جس فعل پر یہ قادر ہے اس فعل کے کرتے ہوئے یہ بسم اللہ پڑھ لے۔ تو پہلی صورت میں تو چونکہ جانور سامنے لیٹا ہے تو وہاں بسم اللہ بوقت ذبح مذبوح پر پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے، تو وہاں اس وقت میں شرط لگا دی، اور دوسری صورت میں شرط لگائی جب یہ تیر کو چھوڑے گا اس وقت یہ بسم اللہ پڑھ لے۔ اب یہاں ان دونوں مسئلوں میں فرق کرنے کے لیے، یعنی ان کے فرق کو سمجھانے کے لیے 4 جزیات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی جزیہ ذکر کی حتیٰ اذا اسجع شاتن، کہ ایک آدمی نے ذبح کرنے کے لیے بکری کو لٹایا کہ میں ابھی اس کو ذبح کرتا ہوں، اس نے تسمیہ پڑھ لیا، پھر اس نے اسی تسمیہ سے فذبح غیرہا بتلک التسمیتی، اس نے اس بسم اللہ سے ساتھ میں ایک اور بکری لیٹی ہوئی تھی اس کے گلے پہ چھری چلائی، تو یہ ذبح درست نہیں ہوگا، لا یجوز۔ یہاں چونکہ بکری ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ ذبح اختیاری ہے، تو یہاں اس کی تسمیہ اس مذبوحہ جانور کے لیے ہے، تو چونکہ یہاں اس نے تسمیہ کسی اور جانور کے لیے پڑھا، تو یہ پہلی صورت وہ ہے جس میں ذبح اختیاری ہے اور اس میں مذبوح کے اوپر بسم اللہ کا پڑھنا شرط ہے، یعنی جس جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے اسی کے لیے بسم اللہ متعین ہوگی، اس کی بسم اللہ کسی اور جانور کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ تو اس نے ایک بکری کو لٹایا، مثلا سرخ بکری اس نے ذبح کرنے کے لیے تیار کی، اور پھر اس نے اس کے لیے بسم اللہ بھی پڑھ لی، لیکن اس بسم اللہ سے اس نے ایک اور بکری کو ذبح کر دیا، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں کہ اس ذبح کرنے والے کی تسمیہ تو اس بکری کے لیے ہے، لیکن اس نے تسمیہ اس کے لیے پڑھا، چھری جا کر اس نے اس سفید بکری پر چلائی، تو چونکہ تسمیہ مخصوص ہو چکا تھا اس سرخ بکری کے ساتھ، تو اب اس کی تسمیہ سے اگر وہ اس بکری کو ذبح کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں مذبوح پر تسمیہ کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ تصویر پر معذرت خواہ ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے وَلَوْ رَمَى إِلَى صَيْدٍ،
اگر تیر پھینکا ایک شکار کی طرف، یہ وہ صورت ہے جس میں ذبح اضطراری آ رہا ہے کہ اب اس میں بندہ اس شکار کے اوپر مذبوح پر تو بسم اللہ پڑھنے پر قادر نہیں ہے، یہاں اس کی قدرت صرف تیر پر ہے یا باز کو چھوڑنے پر ہے، تو اس نے ایک شکار کی طرف تیر پھینکا وسما، اور اس نے بسم اللہ پڑھی، لیکن وہ لگا کسی اور کو جس کی طرف اس نے تیر پھینکا تھا، یعنی اس نے اپنے خیال میں جس جانور یا پرندے کو متعین کیا تھا وہ تیر اس کو نہیں لگا بلکہ کسی دوسرے جانور یا پرندے کو لگ گیا، تو حلّا، یہ پرندہ یا جانور حلال ہوگا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں، مثلا احمد نے اس جانور نمبر 1 پر تیر چلایا، بسم اللہ پڑھ کے اس نے تیر اس کی طرف پھینکا، لیکن وہ تیر اس 1 نمبر جانور کو نہیں لگا بلکہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے جا کر یہ جانور نمبر 2 کو لگ گیا، حالانکہ اس کی تسمیہ تو اس کے لیے تھی، اس کے لیے تو اس نے تسمیہ نہیں پڑھی تھی اور نہ اس نے اس کو شکار کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن چونکہ یہاں اس کی قدرت صرف اس تیر پر بسم اللہ پڑھنے کی ہے، ذبح اضطراری ہے، چونکہ اس کی قدرت صرف اس تیر پر ہے کہ وہ اس تیر کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتا ہے، تو اب یہ والا تیر اس جانور کو لگ جائے یا اس جانور کو لگ جائے تو یہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ اسی طرح اس نے باز کو چھوڑا اور چھوڑتے ہوئے یعنی ارسال، تو اس نے ارسال کے وقت بسم اللہ پڑھی اور اس کی نیت تھی اس پرندے کی، یہ جو نمبر 1 ہے، لیکن باز اڑتا ہوا گیا اور اس نے اس پرندے کے بجائے جا کر اس پرندے کو پکڑا، یا تیر اس طرف پھینکا تھا تو یہ پرندے اڑتے اڑتے آگے چلے گئے، تو تیر کے وہاں پہنچنے تک یہ والا جو آخری پرندہ تھا یہ یہاں پہ آ چکا تھا اور تیر بجائے اس کے اس کو لگ گیا، تو یہ ذبیحہ بھی حلال ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قدرت اس تیر پر ہے، یہاں مذبوح پر قدرت نہیں ہے بلکہ اس کی قدرت رمی اور ارسال پر ہے، لہٰذا یہاں پر یہ تیر جس کو بھی لگے تو وہ شکار حلال ہوگا۔ تیسری جزء یہ ذکر فرمائی وَلَوْ أَزْجَعَ شَاةً، بکری کو لیٹایا، وَسَمَّا، بسم اللہ بھی پڑھ لی، ثُمَّ رَمَا بِالشَّفْرَةِ، لیکن اس نے جو ایک چھری لی ہوئی تھی، پہلے اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی، اس نے وہ چھری رکھ دی، وَذَبَحَ بِالْأُخْرَى، اور اس نے دوسری چھری سے ذبح کیا، اکیلا، تو اس جانور کو کھائیں گے، کیونکہ یہاں بسم اللہ چھری پر نہیں ہوتی، بسم اللہ کا تعلق آلے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بسم اللہ کا تعلق یہاں مذبوح کے ساتھ ہے۔ ہاں یہ جو صورت ہے ذبح اضطراری والی، وہاں جو تسمیہ ہوتا ہے اس کا تعلق آلے کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں ذبح اختیاری میں اس نے آلہ بدل دیا، ذبح اختیاری میں اس نے چھری تبدیل کر لی، لیکن اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں تسمیہ مذبوح اس بکری کے اوپر ہے۔ لیکن چوتھی صورت، چوتھی جزی، وَلَوْ سَمَّا عَلَى سَهْمٍ، اگر اس نے ایک تیر پر بسم اللہ پڑھی، پھر اس نے اس تیر کو اپنی تھیلی میں ڈال لیا، پھر اس نے ایک اور تیر نکالا، ثُمَّ رَمَا بِغَيْرِهِ صَيْدًا، پھر اس نے وہ دوسرا تیر شکار کی جانب پھینکا، تو لا یوکل، اب اس کو نہیں کھائیں گے۔ کیوں کہ ذبح اضطراری میں جو تسمیہ ہوتا ہے وہ آلے پر ہوتا ہے، تو یہاں اس نے جس تیر پر یا جس باز پر یا جس کتے پر تسمیہ پڑا تھا، اگر وہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تیر پھینکتا ہے، کسی دوسرے باز کو یا کتے کو چھوڑتا ہے، تو چونکہ یہاں شرط کے خلاف ہو گیا، جس آلے پر تسمیہ پڑھی گئی تھی وہ آلہ استعمال نہیں ہوا بلکہ دوسرے آلے کو استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے ذبیحہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 جزیات ہمارے آج کے سبق میں ذکر کی گئی ہیں۔ آخر میں ایک نظر سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ زکوٰۃ اختیاری میں تسمیہ کب لازم ہے، یہ ہمارے آج کے سبق کا پہلا مسئلہ تھا۔ تو زکوٰۃ اختیاری میں تسمیہ جب ہم جانور کو لیٹا لیں گے، یعنی یہاں تسمیہ مذبوح پر لازم ہوگی، جب جانور لیٹ جائے گا تو اس کے اوپر تسمیہ پڑھیں گے۔ زکوٰۃ اختیاری میں تسمیہ کب لازم ہے، تو ہم جان چکے ہیں کہ جب ہم تیر پھینکیں گے یا کتے کو یا باز کو چھوڑیں گے
تو اس وقت میں تسمیہ لازم ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں سے تیر چلائیں، کتے کو چھوڑیں اور دیکھتے رہیں، جب وہ جا کر اس شکار کو لگے یا کتا اس کو پکڑے اس وقت ہم بسم اللہ پڑھیں، ایسا نہیں، بسم اللہ ابھی چھوڑتے وقت پڑھی جائے گی۔ تو آج کے سبق میں 4 جزیات کو بھی ذکر کیا۔ پہلی جزی وہ تھی جس میں ایک بکری کی تسمیہ سے دوسری بکری کو ذبح کیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری جزی وہ تھی جس میں ایک پرندے کے لیے تیر کو پھینکا، اس پر بسم اللہ پڑھا، لیکن وہ تیر اس پرندے کے بجائے دوسرے پرندے کو جا کر لگ گیا تو یہ شکار حلال ہوگا۔ تیسری جزی ہمارے آج کے سبق میں یہ تھی کہ جب ذبح اختیاری میں اس نے ایک چھری ہاتھ میں پکڑ کر تسمیہ پڑھا، پھر اس نے چھری بدل لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ذبیحہ درست ہوگا، کیونکہ یہاں تسمیہ مذبوح پر ہے، چھری پر نہیں۔ اور چوتھی جزی یہ ہمارے سبق میں کہ اس نے ایک تیر پر تسمیہ پڑھا، لیکن وہ تیر اس نے نہیں پھینکا، اس کو تھیلی میں ڈال کر اس نے دوسرا تیر استعمال کر لیا، تو یہاں وہ شکار حلال نہیں ہوگا، یہاں وہ شکار حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ذبح اضطراری میں تسمیہ آلے پر ہوتا ہے، تو جس آلے پر تسمیہ تھا وہ تو اس نے بدل دیا، اور دوسرا آلہ اس نے استعمال کیا جس پر تسمیہ نہیں ہے، لہذا یہ شکار کھانا درست نہیں ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔